نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ملک و قوم کی تباہی کے اسباب۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قرآن مجید نے جو ہمیں رہنمائی دی، آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت مطہرہ اور اپنے فرامین کے ذریعے جو اس امت کو رہنمائی عطا کی، کیا آج ہم اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ امت محمدیہ سے پہلے بھی اقوام ہوئیں اور وہ قومیں بھی ترقی کی، اپنے اپنے دور کے مطابق انہوں نے ترقی کی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ ان قوموں کو ختم کر دیا گیا، ان پہ عذاب آئے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بحیثیت افراد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہو اور قرآن و سنت جو ہماری زندگی کا منشور ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ایسی قوم آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم اس چیز کو قرآن مجید کی آیات اور حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل ورس 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ وہاں دھوکہ دہی کریں، فریب کاری کریں، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے ساتھ ہی فریب کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہی دھوکہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اکابر مجرمیہا، اس سے مراد بستی کے بڑے لوگ، سردار لوگ، ماردار لوگ، لیڈر جو کہ فاسق اور فاجر ہیں، ان کو اس بستی کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ بستے ہیں ان لوگوں پہ کون لوگ مسلط ہو رہے ہیں؟ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، شریر ہیں، اور ان کے پاس سرداری بھی ہے اور مال بھی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بستی پہ ظالم لوگ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ میں توجہ چاہوں گا، آج ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ ملک و قوم کی تباہی کے اسباب کیا ہیں، قرآن نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے
اور آج ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج مسلمان پوری دنیا میں دیکھے قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اغیار قومیں مسلمانوں پہ حکمرانی کر رہی ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے کچھ نہ کچھ تو اسباب ہیں، تو جب تک مسلمان ان اسباب کی طرف نہیں دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے، احادیث نہیں دیکھیں گے، تو مسلمان کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ رہنمائی موجود ہے لیکن ہم رہنمائی لینا نہیں چاہتے۔ رہنمائی قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے لیکن کبھی ہم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب بستی پہ ظالم لوگ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اس کا جواب سورہ القصص میں ورس 59 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ذرا توجہ دیں کہ رب تعالیٰ بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتا ہے جب اس کے رہنے والے لوگ ظالم ہو جائیں، ظلم کرنا شروع کر دیں، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو پھر بھی وہ خاموش رہیں، ظلم کا ساتھ دینا شروع کر دیں، ظالم کو ظالم نہ کہیں۔ تو جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اپنا پھر وعدہ پورا فرماتا ہے، کیا کہ پھر ہم ان بستیوں کو اس وقت ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو ہلاکت کا سبب کیا بنا؟ ظلم بنا، عدل و انصاف کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جو قومیں عدل و انصاف کو چھوڑ دیں، ظلم کی راہ کو اختیار کر لیں، پھر ان قوموں پہ عذاب آتے ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، وہ قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کی وجہ سے بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بستیوں پہ ہلاکت کب آتی ہے؟ جب ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء ورس 16 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ دوسری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ ظالم لوگوں کو بستی پہ کیوں مسلط کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس قوت و اقتدار ہوتا ہے اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غرباء کی حالت درست ہو جائے۔ تو وہ مالدار اور خوشحال لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جب وہ خوشحال لوگ، مالدار لوگ، جو لیڈر ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، پس ان بستی پر ہمارا فرمان یعنی عذاب واجب ہو جاتا ہے اور ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، عدل و انصاف کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ ان پہ ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر ظالم حکمران لوگ مسلط ہوتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا کہ قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، یہ ظالم لوگ آخر امت میں کیوں مسلط کیے گئے ہیں۔ آج ظالم حکمران پوری دنیا میں جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کیوں حکمرانی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ بھی خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ ان ظالم لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔
اور پھر جب وہ ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورہ اسراء میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم یوں ہی مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، اور ان پر ظالم اس لیے مسلط کیے کہ ان کے اپنے کرتوت برے تھے، وہ خود برے کام کرتے تھے، اسی لیے ان پہ ظالم لوگ مسلط کیے گئے کیونکہ وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ اب امام احمش وہ فرماتے ہیں، یہ قابل توجہ ہے آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال بگڑ جائیں تو شریر لوگوں کو ان پر حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو پھر ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں۔ اب اعمال بگڑنا کیا ہے کہ آپ اگر خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام میں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی لڑائیاں پھر آگے نسل در نسل چلتی ہیں، بڑوں کی دشمنیاں، بڑوں کی انا پرستی پھر آگے نسل در نسل چلتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی تعلیم تو نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے تو یہ تعلیمات نہیں دی تھی۔ پھر خاندان سے بڑھ کے آگے جب آپ کاروبار، تجارت اور بزنس کرتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن دھوکہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، آپ فراڈ بھی آپ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی نافرمانی آ گئی۔ پھر جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان معاملات میں بھی آپ رب تعالیٰ کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر جب آپ چلتے ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، پھر قوموں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ایک نیشن کے دوسرے نیشن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ تو جب آپ وہ راستہ دین کا چھوڑتے ہیں، دین یاد رکھ لیں کہ جب آپ دین کہتے ہیں، دین اسلام کہتے ہیں، تو آپ کی پوری زندگی کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک آپ کے سارے معاملات کو احاطہ کیے ہوتا ہے۔ آپ کہیں سے بھی قرآن و سنت کی روشنی سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی ہدایت سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو اس دائرے میں رہنا پڑے گا جو الوہی احکام آپ کو عطا کیے گئے، جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیے، اسی نظام کے اندر آپ کو زندگی بسر کرنا ہوگی، تب جا کے آپ حقیقی مسلمان بھی بنیں گے اور اسلام کو اپنانے والے بھی بنیں گے، پھر جا کے آپ کامیاب ہوں گے، پھر جا کے آپ دیگر اقوام پہ جو ہے وہ حکمرانی بھی کریں گے اور پھر آپ جو ہے وہ حاکم بھی بنائے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ وہ ظلم کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو جلد حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، ابن عساکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں یبعث علی الناس ملوک بذنوبہم، کہ لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کرپٹ حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ کرپٹ حکمران کب آتے ہیں؟ جب لوگ اپنے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے، بدترین لوگ حاکم بن جائیں گے۔ پھر کب؟ جب رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اس بستی کو ہلاک کرنے کا، ان لوگوں کو سزا دینے کا، اس قوم کو سزا دینے کا رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تلاوت ارشاد فرمائی
वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम, और तुमको जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने किए हुए कामों का नतीजा है। तुम जुल्म करते हो, तुम जुल्म का साथ देते हो, और फिर तुम तवक्को करो कि जो नेक हुक्मरान तुम पर मुसल्लत हो। नहीं, जब तुम जुल्म करोगे, जुल्म को बर्दाश्त करोगे, जुल्म का साथ दोगे, अदल और इंसाफ छोड़ दोगे, तो फिर तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ये तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है। और हजरत यूनुस बिन इसहाक अपने वालिद से रिवायत को नकल करते हैं। इमाम बहकी ने शोबुल ईमान में इस रिवायत को नकल किया है। आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जैसे तुम होते हो उसी तरह के तुम पर हुक्मरान मुकर्रर किए जाते हैं। आज बहसीयत मुसलमान पर हमें सोचना होगा कि कमी कहाँ पे है। मैंने इसीलिए आपके सामने चंद आयात जो वो तिलावत की, उनका तर्जमा पेश किया कि ज़ालिम हुक्मरान क्यों मुसल्लत होते हैं, रब ताला बस्तियों को क्यों हलाक करता है, ज़ालिम हुक्मरान क्यों आते हैं, करप्ट लोग क्यों आगे आते हैं, क्यों इक़्तिदार पे आते हैं, मनसब उनको क्यों मिलता है, वो मनसब के लालच में किस तरह जो वो डूब के वो जुल्म और सितम करते हैं। ये सारा एक निज़ाम है, ये हक और बातिल की जंग है, और ये क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जारी रहेगी। क्या कुरान और सुन्नत के ज़रिए आपको रहनुमाई नहीं दी गई? क्या उलूही निज़ाम मौजूद नहीं है? नहीं, मौजूद है, हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। और हज़रत काब बिन अहबार आप बयान करते हैं, ये बड़ी काबिल गौर रिवायत है, और इस रिवायत को शोबुल ईमान में नकल किया गया है। आप फरमाते हैं कि बेशक हर ज़माने के लिए एक हुक्मरान होता है, एक बादशाह होता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ के लोगों की दिलों की कैफियत के मुताबिक भेजता है। जो लोगों की दिल की कैफियत होती हैं उसी के मुताबिक हुक्मरान आते हैं फिर। और जब अल्लाह ताला किसी कौम की इस्लाह का इरादा फरमाता है तो उन्हीं में से किसी मुसलिह इस्लाह करने वाले को भेज देता है। आएगा उन्हीं में से, बाहर से नहीं आएगा, फरिश्ता नहीं होगा कोई इस्लाह करने के लिए, आएगा उन्हीं में से। लेकिन रब ताला कब भेजता है? जब उनके दिलों की कैफियत पाकीज़ा और मुताहर होती हैं, फिर रब ताला इस्लाह करने के लिए जो है वो एक मुसले को भेज देता है, वो आके इस्लाह करता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की नाफरमानियों की वजह से उनकी हलाकत का इरादा फरमाता है, सुने आप फरमाते हैं, तो फिर उन पर ऐश परस्त, आराम पसंद, नाम नेहाद लीडर भेज देता है। आज पूरी उम्मत पे देख लें आप, क्या ये नजारा आज हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नाम नेहाद लीडर हैं या कि नहीं है? ऐश परस्त हैं, आराम परस्त हैं, वो उनके अपने बड़े बड़े बिजनेस हैं, पूरी दुनिया में टाइकून है वो, कौमें तबाह बर्बाद हो रही हैं। गुर्बत में जो है वो जो गरीब है वो उसी चक्की में पिसता चला जा रहा है, मुतवस्सित तबका पिसता चला जा रहा है। और फिर ये जुल्म और सितम सिर्फ ऊपर जो हुक्मरानों तक नहीं है, कि जहां जहां हमारा सेटअप जाता है, जहां जहां मनसब की और इक़्तिदार की बात होती है, वहीं पे ये सारा सिस्टम आपको एक ही लड़ी नजर आएगी, आपको कोई मुख्तलिफ नहीं है। और हम खामोश हैं, हम जुल्म होता हुआ देख के खामोश हो जाते हैं या नहीं हो जाते? ताल्लुक है यार, हमारा रिश्तेदार है, हमारी फैमिली का है, खामोश हो जाते हैं। तबाही और बर्बादी सामने नजर आ रही होती है, लेकिन हम उसके बावजूद जो है वो इस्लाम का साथ नहीं देते, कुरान की तालीमात का साथ नहीं देते, तो फिर तबाही और बर्बादी आपका मुकद्दर है, कोई रोक नहीं सकता फिर आपको। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा किताबुल फितन में इस रिवायत को नकल किया, मुस्नद अबू याला में, मुस्नद हाकिम में, मुस्नद बाजार में इस रिवायत को नकल किया गया। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि जिसमें धोखा ही धोखा होगा,
ہر شخص دھوکے پہ ہوگا۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بد دیانت ہوگا اسے امانت دار سمجھا جائے گا۔ جو جتنا بد دیانت ہوگا، کہا یہ بڑا امین ہے جی، یہ بڑی امانت رکھنے والا ہے، اور جو امانت دار ہوگا اس کو بد دیانت سمجھا جائے گا۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَائِعُ بَعْدَ، پھر روائے بادہ بولے گا۔ صحابہ کی مجلس تھی، عرض کی یا رسول اللہ قیل وَمَا الرُّوَائِعُ بَعْدَ، یا رسول اللہ یہ روائے بادہ کیا ہے؟ فرمایا نااہل لوگ، فاسق، فاجر، گناہ کرنے والے لوگ اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی کریں گے اور نااہل اور فاسق لوگ لیڈر بن جائیں گے۔ بات ختم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں بنی اسرائیل میں امام باہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے التجا کیجئے کہ ہمیں ایسی علامت بتا دیں کہ ہمیں علم ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ سنیں اس علامت کو، اور اس علامت کو سن کے اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ وہ کون سی علامت ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے تو راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ انہیں آگاہ کر دو، میری رضامندی کی علامت یہ ہے کہ میں ان پر ان کے شریف اور نیک حکمران ان پر مقرر کر دوں۔ میں راضی ہوں تو میں نے نیک حکمران ان پر بھیج دوں گا میں، اور میری ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ میں ان پر شریر اور ظالم لوگ ان پر مقرر کر دوں گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میری ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے امور جتنے تمہارے معاملات ہیں وہ بیوقوف اور احمق لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آج لیڈر جو آپ دیکھ لیں، میں اس پہ کیا بات کروں، میں کھڑا ہو کے صرف حضور کے فرامین آپ کو سنا سکتا ہوں۔ کوئی ڈر بھی لگتا ہے یہ نا جی مولوی جی تسی فارغ ہو، حق بات ہے یہ تو کہنی چاہیے۔ اب آخری روایت، ٹائم مجھے نظر نہیں آ رہا کتنے منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ ہو گئے، بس یہ آخری روایت۔ اور یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، طویل روایت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسا علم بتائیے کہ جس سے میں جان سکوں کہ قرب قیامت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ سنو، آثار قیامت میں سے یہ بھی چیز ہے کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے والدین غم و غصہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاروں کا طوفان بپا ہوگا۔ آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خیانت کرنے والے کو امین بنا دیا جائے گا، اور امین کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا کہ یہ خائن ہے۔ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے تعلق توڑا جائے گا۔ آج یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو یا نہیں آ رہی؟ دیکھتے جائیں، ساریاں آپ دیکھ لیں گے آج موجود ہیں۔ اور ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافق کے ہاتھوں میں ہوگی، اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدماشوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یعنی سارا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا، کرپٹ حکمران مسلط ہو جائیں گے، اقتدار میں وہ ہوں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ مساجد سجائی جائیں گی، دل ویران ہو جائیں گے۔ یہ سجائی گئی ہیں مساجد، لیکن دل کیا ہوں گے؟ ویران ہوں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ مومن، نیک اور دیانتدار آدمی اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔
جو جتنا امین ہوگا نیک ہوگا اسے آج بھیڑ بکری نہیں سمجھا جاتا، ایسا ہی ہے بندہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلقات جو ہے وہ استوار کریں گی، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے منبر عالی شان ہوں گے، اور دنیا کے ویرانوں کو آباد کیا جائے گا اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ پروجیکٹس چل رہے ہیں جی، یہاں پہ کیا جی نئی جو آبادی بنانے کے لیے لوگوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، لیکن آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آج؟ عرب مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، آبادیاں کی آبادیاں تباہ و برباد کر دیجیے۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، شراب نوشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، مختلف اقسام کی شرابیں پی جائیں گی، یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے۔ اور معاشرے میں پولیس والے، چغلی کرنے والے اور تانا باز بہت زیادہ ہو جائیں گے، تانا دیں گے ایک دوسرے کو، ملامت کریں گے، لعنت کریں گے ایک دوسرے پہ، چغلی کیا کریں گے، اور ناجائز بچوں کی ولادت کی کثرت ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے تو ان پر تباہی نازل ہوگی۔ جب ان میں باہمی لعنت و ملامت عام ہو جائے، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، آج ہے یا کہ نہیں ہے؟ لوگ کثرت سے شرابیں پئیں گے، مرد ریشمی لباس پہنیں گے، لوگ گانے بجانے اور رقص کرنے والی عورتوں کو رکھیں گے، اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذات حاصل کرنے لگیں گی، یعنی ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی۔ لیبینز اینڈ گیس جو گروپس جو آج کل ظاہر ہو آپ کے سامنے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میری امت کے لیے تباہی و بربادی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوسائٹیاں ایسے نہیں بنتی، سوسائٹی فرد سے بنتی ہیں، آپ خود بدلیں۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے آپ اچھی سوسائٹی کی توقع نہ رکھیں، یہ خواب ہے، سراب ہے یہ سارا۔ پہلے خود بدلیں، وہ جب آپ بدلیں گے تو پھر افراد بدلیں گے، وہی سوسائٹی بنے گی، اور یہ قرآن و سنت کی رہنمائی کی روشنی میں ہوگا۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔